حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله عالم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حضرت یہ ایک جنگ ہے بس چھوٹا سا، جس میں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور لیکن ہے بڑا پروفاؤنڈ، ان کے کریکٹر پر بالکل پوری روشنی ڈالنے والا، لیکن بڑے مختصر الفاظ میں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا ہے. اصل میں اگر الکتاب مانا جائے اللہ تعالیٰ کی ساری جو ریویلیشن ہے اس کو، تو اس ریویلیشن کے ایڈیشنز ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن. یہود کو تورات عطا فرمائی گئی تو وہ کیا ہے؟ جو الکتاب کا ایک ایڈیشن ہے، ایک حصہ ہے جو انہیں عطا کیا گیا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ. وہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتی ہے تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت، دانائی بندہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. ضلع جدلو کہتے ہیں نا گمراہ ہونے کو، تو گمشدہ میراث بندہ مومن کی حکمت ہے، اور وہ جہاں بھی ملے اس کا سب سے بڑا حقدار ہے. یعنی ایک بندہ مومن کو ہمیشہ ہدایت کی بات، حق کی بات، حکمت و دانائی کی بات کی طلب ہونی چاہیے. لیکن جب انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں پرورشن واقع ہو جاتی ہے، تو باوجود اللہ تعالیٰ کی وحی کا حامل ہونے کے وہ گمراہی کو تلاش کرتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. یعنی یہ ایک خاص کردار ہوتا ہے کہ نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا. یعنی کسی آدمی کو کھیل کا موقع نہیں مل رہا تو وہ کیا کرتا ہے کہ باقی بھی نہ کھیلے. تو اب انہوں نے تو اپنے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گمراہی خرید لیں گے اور گمراہی کا راستہ ہی چلیں گے، اور ہدایت اور گمراہی دونوں میں سے وہ آپٹ کریں گے گمراہی کو. لیکن خود اگر انہیں گمراہی چاہیے تو گمراہ ہوتے رہیں، اس پر وہ بس نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ عالم بأعدائکم، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیٰ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست، کارساز، پشت پناہ، حمایت کرنے کے لیے. یعنی آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اس لیے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے ہمیشہ کے لیے. آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس دور میں سے گزر رہے ہیں، تو ذرا ہم ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے دشمن، ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے دشمن، ادھر دیکھیں تو ہمارے دشمن. تو پھر اگر انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ نہ ہو تو پھر تو انسان فوراً سرنڈر کر جائے یا ویسے ہی خودکشی کر لے. یعنی خطرات کے اتنے گہرے بادل ہیں جو ہر چہار طرف پھیلے ہوئے ہیں. لیکن ایک بندہ مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سروائیو کرتا ہے. یہاں اس کو ری ایشور کیا جا رہا ہے. یعنی یہودیوں کی ریسورسز کا آپ اندازہ لگائیں. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی مدینے کے اندر وہ فائنینشلی پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اور اوس اور خزرج سنز آف دا سوائل ہونے کے باوجود ان سے ڈرتے تھے اور ان کے ساتھ انگیج ہونے سے کتراتے تھے کہ یہ بڑے ہوشیار ہیں
اور یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ پھر یہ کہ انہوں نے ادھار دے کر انہیں سود کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو کیفیت تقریباً یہی ہے کہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ دنیا کی مسلمان حکومتیں بالخصوص وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ان کے انفلوئنس میں ہیں، یعنی ان کی پشت پر امریکہ سوار ہے، یا یوں کہیے کہ امریکہ کی پشت پر وہ سوار ہیں، اور امریکہ کے ذریعے سے وہ تمام مسلمان ریاستوں کو دباتے ہیں اور مسلمانوں کو دباتے ہیں۔ اب ان حالات میں اگر ہم یہ آیات پڑھیں گے تو پھر ایک تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پشت پر ہے، لیکن وہ پشت پر کب ہوگا؟ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو۔ لیکن اگر ہم منافقین کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے پشت پناہ ہونے کے لیے، دوست ہونے کے لیے، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو الفاظ کو، کلمات کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، وی لسن اینڈ اوبے۔ اب وہ اطعنا کو ایسے منہ مروڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ جس سے سننے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اطعنا کہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عصینا کہہ کر اوپر سے بغلے بجاتے ہیں کہ لو جی بڑا نبی بنا پھرتا ہے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو پھر اسے پتہ نہ چل جاتا کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ اس کی بھی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ اچھا، اور یہی طرز عمل منافقین نے بھی اختیار کیا۔ اس کا ذکر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ مجادلہ میں ملے گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، اور سن نہ سننے جیسا، یعنی اللہ کرے کہ تمہیں کبھی سنائی نہ دے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر یہ باتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے۔ اور وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا I beg your pardon sir, excuse me sir، یعنی کوئی بات ریپیٹ کروانی ہو تو یہ ہر زبان میں اس میں کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکسپریشن ہوتا ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پلیز ذرا ہماری رعایت کرتے ہوئے آپ دوبارہ کیجئے۔ تو عربوں کے ہاں اس کے لیے کہا جاتا تھا راعنا، ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں بھی کنسیڈر کیجئے پلیز، یعنی ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی تو ذرا پلیز آپ دوبارہ فرما دیجئے۔ اب اس میں وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے راعینا کہتے تھے۔ راعی کہتے ہیں چروائے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او ہمارے گڈریے، او ہمارے چڑوائے، یعنی وہ اپنا شوق پورے کرتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر، ویئر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا تھا کہ وہ اسی میں خوش ہوتے رہے کہ ہم نے محمد کو ایسے کہہ دیا اور ہم نے اس کو ایسے کہہ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر پوری طرح حاوی تھا اور ان کو شکست کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ کون سی شکست ہے؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا تھا، یعنی اگر کسی برائی کے ساتھ معاملہ ہو نپ دا ایول ان دا بڈ تو برائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب برائی کو چیک نہ کیا جائے تو پھر برا آدمی جو ہے وہ اور دلیر ہوتا ہے، ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہے، پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہے، ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر کرتے کرتے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود، صلح حدیبیہ کے اس کے میثاق مدینہ کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کی، اور غزوہ احزاب جو ہوا یہ سارا کا سارا جو تھا یہ یہودیوں کی پلاننگ تھی کہ وہ قریش کو اپنے پورے الائز کے ساتھ اکٹھا کر کے لے کے آئے، اور یہ سب کا سب معاملہ ہوا۔ یعنی ابھی حال ہی میں یعنی افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، یعنی اگر آپ کو وہ نقطہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی پلاننگ تھی،
اور جس کے آہستہ آہستہ اب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ بھی رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اب طالبان کی حکومت نے آتے ہی شریعت نافذ کر دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کہ جن میں تذکرہ ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا، اور وہ جا کر ایلیا میں، فلسطین میں، یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے حضرت مہدی کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھ رکھی ہیں، اور اس کا کبھی امکان موجود ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ سب باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں، لہٰذا انہیں بالکل روز روشن کی طرح یہ بات جو ہے وہ محسوس ہوئی کہ یہ تو مسلمانوں کے دوبارہ غلبے کے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں سے وہ فوجیں چلیں گی اور وہ جا کر یروشلم میں نصب ہوں گی۔ تو یروشلم میں کون ہے؟ یہودیوں کے سر پر جا کر انہوں نے نصب ہونا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ 9/11 کا ڈرامہ رچایا، اور پھر اس کے ذریعے سے انہیں پورے اپنے سارے الائز کو آمادہ کیا اس پر کہ وہ سب کے سب آئیں اور طالبان کی حکومت کو ختم کر دیں، اس لیے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، چرچ کے لیے بھی اور سینیگوگ کے لیے بھی یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہذا عیسائی بھی آئے اور یہودی بھی آئے، اور سب کے سب امریکہ کے جھنڈے تلے آئے، اس لیے کہ حدیث میں 80 جھنڈوں کا ذکر ہے کہ جنگ ہوگی کہ جس میں روم، اب روم جو ہے یہ احادیث کے اندر استعارہ ہے کرسچن ورلڈ کے لیے، تو 80 جھنڈوں کے نیچے جو آئیں گے وہ حملہ آور ہو کر، تو ابھی شاید 80 اس میں پورے نہیں ہوئے، وہ شاید پھر کوئی اور، وہ جو اگلی وار ہونے والی ہے، بڑی وار ہونے والی ہے، تھرڈ ورلڈ وار، یہ غالباً اس میں جا کے پورا ہوگا کہ ویسٹ جو ہے، روم جو ہے، کرسچن ورلڈ جو ہے، وہ 80 جھنڈوں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا۔ اب اس سچویشن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہاں پر موجود، تو یہودی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے خوش ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ گھیرا تنگ کرتا چلا جا رہا تھا، گھیرا تنگ کرتا چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ جب ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، اس لیے کہ صرف گالی دینے پر کوئی بڑا ایکشن نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی اس پر، یعنی کوئی ایکشن نہیں کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ کر سکتے تھے، لیکن ان کے حوصلے اور بڑے اور بڑے اور بڑے، اور پھر بنو قریظہ کے باقاعدہ ثبوت مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے قریش کی اس کانسپریسی میں حصہ لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس جنگ کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں پیچھے سے، تو پھر ان کے خلاف وہ سخت ایکشن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی۔ مزید انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی کہا، ہمارے چرواہے کہا، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو تھوڑا سا مروڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کی راہ اختیار کرتے ہوئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، پلیز سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری پر نظر عنایت کیجئے، ہم پر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور زیادہ درست بھی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے کم ہی ایمان لائیں گے، یعنی یہاں پر ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ بھلے کو یہودی اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی مانتے ہوں، آخرت کو جتنا مرضی مانتے ہوں، جنت و دوزخ کو مانتے ہوں، اور اسی طرح فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو مانتے ہوں، لیکن جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح الفاظ میں ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو انہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، مانو اس کو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی
جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جو بنیادی تھیمز ہیں وہ ان لائن ود تورات اور انجیل ہیں، یعنی وہ بنیادی باتیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہی تورات میں بھی ہیں، وہی انجیل میں بھی ہیں۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کی سورس ایک ہے، اور اگر جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو پھر تمہارے پاس کیا پلی ہے، کیا بہانہ ہے، کیا ایکسکیوز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نہیں سمجھتا، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کا دل مانتا ہے کہ ایسا آدمی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اگر وہ کرسچن ہے تو جو باتیں جو ہیں ان کی بائبل کے اندر، تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں، وہی قرآن مجید میں بھی ہیں۔ اچھا، اب اگر وہ زیادہ ڈیپلی تورات و انجیل کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں بھی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے بھی اس میں ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کی افواج نے یروشلم کا محاصرہ کیا تو طویل ہو گیا محاصرہ، عیسائی پادریوں نے فصیل کے اوپر سے کہا کہ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، یہ شہر ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے ان کو فوراً سٹرائک ہوا کہ یہ تصویر جو بتا رہے ہیں درویش بادشاہ کی، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے، لہذا حضرت عمر سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ تشریف لائیں، یہ شہر آپ کا منتظر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے تحویل قبلہ کے واقعے کو کہا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ اس واقعے کو کہ آپ نے پہلے چند مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ایسے پہچانتے ہیں اس واقعے کی ٹروتھ کو جیسے کوئی شخص بڑے واضح طور پر اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کے بیٹوں میں تو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو کبھی پہچانے کبھی نہ پہچانے، لیکن اپنے تو دو سگے ٹوین بھی ہوں اور عام لوگوں کے لیے ان کی شکلیں ایک جیسی ہوں، پھر بھی باپ کو اور ماں کو کبھی پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ میرا فلاں بیٹا ہے اور یہ میرا فلاں بیٹا ہے۔ تو یہ اس واقعے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم، مانو اس کو جو ہم نے نازل فرمایا ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، اور پھر ہم ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں۔ یعنی یہ پنجابی کے محاوروں کے اندر بھی آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ میں تیرا بوتھا سیک دیاں گا، میں تیرا منہ پرلے پاسے لا دیاں گا، بالکل وہی محاورہ ہے جو عربی کے اندر بھی یہاں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو تم مانو اس کلام کو جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور انہیں تمہاری پیٹھ کی طرف لگا دیا جائے، وَنَلْعَنَهُمْ، اور ان پر لعنت کی جائے، كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پر۔ اب یہ ہفتے کا دن والا جو ہے یہ انشاءاللہ دور نہیں ہے، سورہ مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، اور پھر سورہ اعراف میں وہ ساری تفصیل جو ہے وہ آئے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت کے مطابق پہلے یہودیوں کو بھی عبادت کے لیے جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا کہ اللہ کے ہاں محترم دن یہی ہے، لیکن یہودیوں نے حسب عادت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریکویسٹ مان لی، لیکن ایک پابندی کے ساتھ، پھر تمہیں سارا دن کوئی دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اسی لیے جن لوگوں نے بھی امریکہ کا سفر کیا ہے تو ہفتے کی صبح بروکلن کے برجز کے اوپر غول کے غول نظر آتے ہیں آرتھوڈاکس یہودیوں کے، وہ ہیٹ پہنے ہوئے اور اپنے وہ کالے کوٹ پہنے ہوئے، وہ جوک در جوک جا رہے ہوتے ہیں سینیگوگ کی طرف. اور یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن دکان پر نہیں آتا، بلکہ وہ دنیاوی کاروبار سے دور رہتا ہے. اگرچہ آج بھی ان کی حرکت وہی ہے، یعنی انہیں دنیاوی کاروبار سے منع کیا گیا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم خود کاروبار نہ کرنا اور اپنا کاروبار کسی اور سے کروا لینا. تو آج بھی یہودی کی دکان کھلی ہوتی ہے، وہ دکان پہ نہیں جاتا. یہ اصحاب سبت کا واقعہ کیا تھا کہ ان میں ایک بستی، ایک جو ان کا کوئی قوم تھی جو ساحل سمندر پر آباد تھی یا دریا کے کنارے آباد تھی، اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا. اب ظاہر وہ چونکہ ان کا کاروبار تھا، لہذا ان کو پھر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے، مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جب ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. یا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم ذرا ساحل سمندر پر آ کر اٹکیلیاں لو ان کے سامنے تاکہ ان کے منہ میں پانی آئے. ان کو بڑا اس پر طیش آیا کہ تاڑی ایسی تیسی. ان نے کیا کیا کہ دریا کے کنارے چینلز بنائے اور ان کے آگے جو ہے وہ بڑے بڑے ٹینکس بنا لیے. اب ہفتے کے دن جو ہے وہ ان کے دروازے شٹرز کھول دیتے اور مچھلیاں پانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈھیروں کی تعداد میں ان حوضوں کے اندر جمع ہو جاتی، تو شٹر بند کر دیتے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے. اب ان سے اللہ کے کچھ نیک بندوں نے انہی میں سے منع کیا کہ یہ اللہ کی شریعت کا، اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو ہفتے کے دن تو مچھلی بالکل نہیں پکڑتے، اتوار کے دن پکڑتے ہیں. کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ کیوں خواہ وقت ضائع کرتے ہو اپنا، تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا اور ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی. یعنی تھے وہ انسان لیکن بندر بن گئے اللہ تعالیٰ کی اس سزا کے تحت. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اب وہی بات جو ہے وہ یہاں تک وہی جا رہی ہے کہ تمہارے سامنے پہلے پریسیڈنٹ موجود ہے کہ تمہاری قوم میں سے، یہودیوں میں سے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے جو ہے وہ بدل دیے، ان کو بندر بنا دیا. تو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلوک کرے، باز آ جاؤ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو. یہ ہے اس ساری بات کا خلاصہ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ فیصلہ پورا ہوتا ہے، اس کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. انسان کے اس دنیا میں بھی جو سیٹ بیکس آتے ہیں تو اس میں کبھی انسان کو، بندہ مومن کو چانس کی طرف اس کا رخ نہیں جانا چاہیے کہ اوہ بس اگر ایسا کر لیتے تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتا. نہیں، جو واقعہ پیش آ چکا بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اسی طرح ہونا تھا، اور یہ آگے بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ مجھے کیسے نوازے گا، مجھے کیسے کمپنسیٹ کرے گا، میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے گھما کر کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر صرف اگر ہم سیرت النبی ہی پڑھ لیں غور سے تو عجیب عجیب جو ہے انکشافات انسان پر ہوتے ہیں اس پہلو سے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کے تحت ہی حالات جو ہے وہ مختلف رخ اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جہاں ایک اسٹیبلشڈ قبائلی نظام تھا. وہ قریش کا شہر تھا. مکہ مکرمہ میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا یا کوئی کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا. کوئی آؤٹ سائیڈر وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا اور وہاں سردار تھے، ان کے غلام تھے. اب اگر تو ان سرداروں میں سے کچھ سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرسی پر بٹھاتے تو بالکل وہی کچھ ہوتا جیسے تھرڈ ورلڈ میں بہت سے ملکوں میں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بظاہر کرسی پر بیٹھنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور بہرحال اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. کچھ نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں کہ جو کنگ میکرز کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا
کوئی شخص جو ہے وہ آتے ہوئے تو ان کے سہارے پر آئے اور پھر جب کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر کہے کہ یہ کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک سیاسی موضوع ہے۔ لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ماننا کہ نبی اکرم صلی اللہ، آپ سپوز کیجئے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے کچھ سرداروں کے بل بوتے پر وہاں کے بادشاہ بنائے جاتے مکہ مکرمہ کے، تو آپ کی حیثیت کیا ہوتی؟ آپ کبھی بھی اللہ کے احکام وہاں نافذ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ سردار جو ہیں جن کے انفلوئنس سے آپ بٹھائے گئے ہیں کرسی پر، ان کا انفلوئنس بہرحال برقرار رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ آپ کو خاندان بنو ہاشم نے سن 10 نبوی تک سپورٹ کیا کہ آپ پر کوئی باعث دست درازی نہیں کر سکا، لیکن خاندان بنو ہاشم بھی اتنی طاقت نہیں اپنے اندر پا سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر فیصلہ کن حیثیت دلا دیتا اور آپ کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیتا۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے باہر طائف آپ تشریف لے گئے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ اسائلم مل جائے، اس لیے کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس قبائلی نظام کے تحت ہی واز نو باڈی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہاں اپنے قبیلے سے پہچانا جاتا ہے یا اپنے مالک سے پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے اور یہ فلاں سردار کا غلام ہے۔ تو جب آپ کو بنو ہاشم نے نکال دیا تو آپ کا قبیلے سے تعلق ٹوٹ گیا اور آپ کسی کے غلام نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ ہی واز نو باڈی دیئر۔ تو آپ کو ضرورت تھی کہ وہاں پر رہنے کے لیے کوئی اسائلم جو ہے وہ آپ کو ہو جس کی بنیاد پر آپ جا سکے، لیکن طائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راہ ہموار نہیں کی۔ یہ سمجھنا چاہیے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ فیلنگ تھی کہ طائف کے 3 بھائی جو ہیں سردار، وہاں کے زمیندار جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں، ہوں گے نیک لوگ، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی وہ ساری نیکی وہاں ہوگی کس نے ختم کروائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اور پھر کہاں سے آپ کو کمک پہنچائی ہے؟ یعنی آپ اسٹریٹ سفر بھی کریں تو 250 میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹرز نہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، تو وہ آپ کو وہاں سے مدد پہنچائی ہے۔ اور انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اس کا ایک واقعہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایک سمجھدار آدمی تھے کہ اوس اور خزرج نے مجھے پناہ دی ہے، لہذا میں ان پر کوئی چیز مسلط نہیں کروں گا۔ لہذا غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، 1000 کا لشکر آ رہا ہے مکے سے، یا تو اس سے لڑائی مول لے لو، یا ابو سفیان کا قافلہ واپس جا رہا ہے، اس کے ساتھ تم اس کو انگیج کر لو اور تم جو ہے اس پر قابو پا کر وہاں تمہیں مال بھی مل جائے گا اور فتح بھی مل جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان مکے سے آنے والے لشکر کی طرف تھا۔ لیکن آپ نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ یہ 2 آپشن اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہیں، جدھر بھی میں ہاتھ ڈالوں گا مجھے فتح ہوگی، اب چوائس جو ہے وہ تمہارا ہے۔ کہنے کا انداز ہوتا ہے نا، فیصلہ کن بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن یعنی کہنے کا انداز یہ ہے کہ یہ اب یہ فیصلہ ایسا تم کہو گے میں کروں گا، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تو مہاجرین نے تقریریں کی بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو لڑنے سے کوڑا جواب دے دیا تھا، ہم آپ کے ساتھی ہیں، حکم دے آپ ہمیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ اب پھر پوچھتے بار بار، پھر ہاں بتاؤ بھائی، دسو بھائی، بتاؤ بھائی کیا خیال ہے؟ تو اس پر حضرت سعد ابن معاذ یا سعد ابن عبادہ، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے ان کا نام سعد تھا، اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عام تو روایات میں یہی ہے کہ یہ سعد ابن عبادہ تھے جنہوں نے وہ خطاب کیا تھا، لیکن محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ جو انداز ہے گفتگو کا یہ سعد ابن معاذ کا ہے، یہ سعد ابن عبادہ کا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی تھے، تو حضرت سعد کھڑے ہوئے
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کأنک تعنینا، آپ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. یو مین اس لفظی ترجمہ کروں نا انگریزی میں، یعنی کہتے ہیں نا معنی کے معنی سے نکلے یعنی کأنک تعنینا، اٹ لکس یو مین اس. تو پھر سنیے انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، اب جو آپ کا حکم ہے آپ بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب کیا تھا کہ ہمارا جو آپ سے معاہدہ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں وہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب اس کے بعد کیا معاہدہ ہوا کیا نہیں ہوا، forget about it. تو جب ہم نے رسول ہی مان لیا تو پھر آپ سے اختلاف کرنے کا، آپ کی رائے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ رکھنے کا ہمارے پاس کیا اختیار باقی رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اب یہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بندوبست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں کسی سے ایسی فیصلہ کن سپورٹ نہیں دلوائی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پر بٹھا دیا جاتا. اب دیکھیں نا، ابو طالب کے انتقال سے بالکل قبل جو ڈیلیگیشن آیا ہے قریش کا، اس نے بھی کیا پیشکش کی ہے، یعنی کنڈیشنل بادشاہ بنانے کو کہا ہے کہ اس بات سے باز آ جائے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات سے باز آ جائے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو ہم اس کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں. اور یہی تو بنیادی حیثیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ اس سے بعد آ جاتے تو پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر لڑائی کس بات کی. اسی طرح میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے آج تک بھی یہی معاملہ ہے کہ کسی نوجوان کو کوئی کنواری چھوٹی عمر کی لڑکی نہ ملے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اوہو میں تو بڑا بدنصیب آدمی ہوں، مجھے کوئی کام کا رشتہ ہی نہیں ملا. اب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد سپورٹ کی، لیکن عجیب بات ہے کہ ابو طالب کی بیٹی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کزن تھی، تو آپ کا رجحان تھا کہ میں ان سے شادی کروں، لیکن ابو طالب نے نہیں مانے. اب یہ سب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری شفقت ہونے کے باوجود آپ کو بیوی کون سی دلائی؟ 2 دفعہ کی بیوہ اور اپنے سے 15 سال بڑی. اور پھر اس اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص احسان تھا، اس لیے کہ جو آنے والے حالات تھے وہ بڑے ٹف حالات تھے، اور اگر کوئی چھوکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو وہ شاید گھبرا جاتی. پڑھیے گا سیرت میں جب پہلی وحی آپ پر آئی ہے اور آپ گھر تشریف لائے ہیں کانپتے ہوئے، پسینے سے شرابور ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری بات سنی ہے اور تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا خاتون ہوگی وہ، تصور تو کیجیے. تسلی دی ہے کہ آپ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، آپ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، آپ بے سہاروں کو سہارا دینے والے، آپ گھبرائیے مت، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور پھر انہوں نے جو ٹیسٹ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ پھر شکل نظر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ گھبرا گئے، اور کہ پھر وہ آ گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی اپنے بال کھول کر جو ہے وہ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گری ہیں اور پوچھا کہ اب ہے؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سمجھ لو کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی جن نہیں ہے. اگر جن ہوتا تو ہماری اس پرائیویٹ جو ایک انٹرونشن ہے یا یہ جو ہمارا پرائیویٹ جیسچر ہے وہ اس کو انجوائے کرتا، اور وہ اللہ کا فرشتہ تھا اس لیے وہ چلا گیا کہ ہم اب ایک پرائیویٹ ایک ماحول کے اندر آ گئے ہیں. تو اتنی سیاਣੀ بات جو ہے وہ کوئی لڑکی کر سکتی ہے کبھی؟ اور پھر وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عائشہ سے کہ جب حضرت عائشہ کو برا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے؟ دیکھیے میں ینگ بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں،
مجھ میں کیا کمی ہے؟ کبھی تک آپ کو وہ چھوٹے قد والی بڑھیا یاد آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، اس لیے کہ میرا ساتھ اس نے اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ تو آپ کو کوئی ینگ لڑکی کا نہ ملنا یہ بھی کوئی بائی چانس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں یعنی آؤٹ رائٹ سپورٹ نہ ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ وہ 250 میل سے دی ہے، اور پھر 8 ہی سال لگے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ when you lose nothing to worry، بلکہ فکر ہو تو اس بات کی کہ یہ جو مجھے کچھ مل رہا ہے، ایکسٹرا فیورز ہو رہے ہیں، یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رسی تو نہیں ناراض ہوئی۔ لیکن اگر انسان کی وہ کھنچ کھنچ ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ بس میرے سے کوئی غلطی تو نہیں، اگر میری غلطی کوئی نہیں تو پھر جو تو مجھے دے، ہر چیز ساقی ما ریخت یعنی الطافس، کہ میرے پیالے میں میرا ساقی جو بھی انڈیلے وہ اس کی عنایت ہی عنایت ہے، اس کا الطاف ہی الطاف ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، لہذا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ساقی سے یاد آیا، علامہ اقبال کی نظم ہے بال جبریل میں ساقی نامہ، پڑھنے والی نظم ہے، جس کو بھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، بہت خوبصورت نظموں میں سے ہے۔ تو اسی میں وہ خوبصورت اشعار بھی ہیں کہ جو وہ شاید آپ کو کبھی سنائے بھی ہوں گے، کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اپنے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہ یہ جو میں شاعری کر رہا ہوں یا لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو میں بھی یعنی اسی احساس اپنے اندر رکھتا ہوں کہ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، یعنی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی میں اسکالرز میں نہیں آتا، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی بہرحال علماء کا میرا علماء کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو خدمت کر رہا ہے بس یہی کچھ ہے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ وہ جس کے لیے چاہے گا وہ باقی گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اصول کیا ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ اس کے اثر سے دھوتا رہتا ہے۔ ہاں کبائر جو ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور کبائر میں بھی سب سے بڑا اکبر گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شرک کے بارے میں فیصلہ ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک توبہ نہ کی جائے۔ ہاں باقی گناہ کبائر میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی کھلا لائسنس نہیں دے دیا کہ باقی سب کبائر جو ہے انسان کرتا رہے لازماً معاف کرے گا، نہیں، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھ لیا، اللہ تعالیٰ کا پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ بہتان کیا ہوتا ہے؟ الزام۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا کوئی ایسوشیٹ بنانا کیا ہے؟ اس کی انسلٹ ہے۔ یعنی ایک انٹرپرائز ہے، اس کا ایک مالک ہے، تو آپ اس کو قرار دیں کہ نہیں نہیں اس کے پارٹنرز بھی ہیں، تو وہ پسند تو نہیں کرے گا اس کو کبھی بھی کہ نہیں بھائی میں اس کا اکیلا مالک ہوں اس انٹرپرائز کا، تو میرے پارٹنر کہاں سے آ گئے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا مالک، تنہا خالق ہے، اور اس کا کوئی پارٹنر تجویز کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام لگانا، اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھنا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی، فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فتیل کیا ہے؟ یعنی میز جو ہوتے ہیں ہر دور کے، مثلا قرآن مجید میں مسٹرڈ سیڈ کا ذکر ہے، رائی کے دانے کا، وہ بہت چھوٹا، دانوں میں شاید سب سے چھوٹا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اگاتا ہے زمین پر۔ کم سے کم جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت تک ڈسکورڈ جتنے بھی دانے تھے ان میں سے سب سے چھوٹا رائی کا دانہ تھا۔ اسی طرح ذرہ،
یہ اس وقت سب سے موٹا تھا، یعنی ایٹم کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کے جو آگے حصے ہیں نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، تو سب سے چھوٹا ذرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اسی طرح یعنی عربوں کے ہاں کھجور جو تھی وہ ایک عام پھل تھا جو استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجور کے اوپر یعنی اس کی جو اصل کھانے والا حصہ ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک جھلی سی ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ کلیفٹ جو ہے اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے۔ کہ یہ فکر نہ کرو یعنی جو تم نے برائی کی ہے وہ اس کا حساب ہوگا، البتہ تم پر اس دھاگے کے برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی نو کوسچن ایٹ آل۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھو یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، اور یہی گناہ سری کافی ہے ان کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، ویقولون الذین کفروا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ اب دیکھیے وہ یہودی ہیں، ان کے پاس تورات ہے، وہ عیسائی ہیں، ان کے پاس تورات و انجیل ہے، زبور بھی ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کوئی ورڈکٹ پاس کرنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے کہ چلو مسلمان کم سے کم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، اور فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، لیکن مشرک جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اوپر جو مضمون آ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑیں اس کو۔ یہ فرمایا کہ شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو مکے کے قریش ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ شرک۔ اب اس کانٹیکس میں ان کی بدماشی دیکھو کہ یہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو وہ اچھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک تو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، رائٹ پاتھ پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ انہیں سارا وٹ کس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں بھیج دیا؟ Who are you؟ تم کس حیثیت میں یہ بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کیا ہوا ہے کہ وہ تمہارا فیصلہ مانے گا؟ ہرگز نہیں۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو پھر وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے اگر ان کی بادشاہی ہوتی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں؟ یعنی یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا منصب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قسمت میں رکھ دیا ہے تو وہ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم، اور ہم نے عطا فرمائی آل ابراہیم کو الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بڑی مملکتیں بھی نصیب فرمائی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، کون تھے حضرت سلیمان؟ اسرائیلی تھے،
حضرت داؤد کون تھے؟ اسرائیلی تھے. ذوالقرنین کون تھے؟ اسرائیلی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو، اب آل ابراہیم میں دونوں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اصل وعدہ تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ہم تمہاری اولاد میں نبوت رکھیں گے، اور ہم تیری اولاد میں مملکت رکھیں گے، ہم تیری اولاد میں کتاب رکھیں گے، تیری اولاد میں برکت رکھیں گے. اب یہ سب وعدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ، پھر لوگوں میں سے کچھ نے تو مان لیا، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ماننے سے رکے رہے. وکفا بجہنم سعیرا، اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کافی ہے. جہنم کی دہکتی ہوئی کاف، آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کریں گے، سوف نصلیہم جہنم نارا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں جلائے گا، آگ میں ڈالے گا. کلما نضجت جلودہم، ہر مرتبہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جنودا غیرہا، تو ہم ان کے لیے ریپلیس کریں گے اور جلدیں. یعنی یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ یہ جو جلنے کا پین ہے یہ انسان کی سکن کے اندر ہے. اور اگر آپ نے کوئی، اللہ نہ دکھائے ویسے تو، لیکن اگر ماضی میں کبھی چانس ہوا ہے تو یاد کریں آپ کہ آپ کا کوئی ملنے والا جو ہے وہ جل گیا، یا آپ ہاسپٹل کسی اور کام سے گئے تو آپ کو وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک مریض ہے اس کی ساری جلد جلی ہوئی ہے اور اندر سے گوشت نظر آ رہا ہے اس کا، لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا. یعنی موت کے بالکل قریب ہے، اس لیے کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کے لیے بچنا ممکن نہیں ہوتا برن کے بعد. لیکن اسے بظاہر تکلیف یا جلن کچھ نہیں ہوگی جلنے کی. ویئر ایز یعنی آپ جو ہیں وہ کچن کے پاس سے بھی گزر رہے ہوں اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کچھ بنا رہے ہوں، اور وہاں سے ایک جو ہے وہ آئل کا گرم گرم چھینٹا جو ہے وہ آپ پر پڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے انسان کی، اس کی جلن اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سکن انٹیکٹ ہے. تو اب قرآن مجید میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جہنم اصل میں تو سزا ہے، اور سزا کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کی تکلیف ہو. اب تکلیف کیسے ہوگی؟ وہ سکن سے ہوگی. یعنی ایک شبے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ چلو جہنم میں جائیں گے تو ہماری آگ اتنی تیز ہوگی کہ جلدیں ہی جل ہوگی، کئی تکلیف ہونی ہوتی. اس کو واضح کیا جائے، فکر نہ کرو، جب تمہاری ایک جلد جلے گی تو ہم نئی جلد تمہیں دیں گے تاکہ تم اس کی پین کو فیل کر سکو. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو جب ایک جلد جل جائے گی تو ہم انہیں اسے ریپلیس کریں گے ایک اور جلد سے تاکہ وہ مزہ چکھیں عذاب کا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. بالادست آل مائٹی، یعنی اسے قدرت ہے کہ جب چاہے وہ سزا دے دے، جب چاہے پکڑ لے، لیکن ساتھ ساتھ وہ حکیم اور دانا بھی ہے کہ which is the most suitable time to get hold of someone، اس کے مطابق وہ اپنی اس مائٹ کو ایکسرسائز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اصل روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا حامل القرآن